آپ لوگ اٹینڈنس پلیز لگا لو اپنی سب بچے. جی ابھی تک جو ہم نے بات کی، جس طرح ابھی بات کی کہ قرآن میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی کہ ناؤن، وربز اینڈ پریپوزیشنز. پھر ہم نے کہا لفظوں کو عربی زبان میں لفظوں کے بیچ میں ایک چھپا ہوا 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ لفظ کی بیس ہوتی ہے یا اس کے اوپر وہ لفظ کھڑا ہوا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ پودے جو ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا گھاس ہو، جھاڑی ہو، بشز ہو، یا چھوٹا سا درخت ہو یا بڑا سا درخت ہو، جو بھی پودا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک بیس ہوتی ہے جس کے اوپر وہ پودا کھڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں روٹس کہتے ہیں یا جڑیں کہتے ہیں. تو اسی لیے ان الفاظ کی بھی جو روٹ ہے اس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں. 3 حروف سے مل کے یہ لفظ بنتا ہے جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں. 80 سے 90% الفاظ 3 حرفی ہوتے ہیں. بہت ہی کم کوئی پورے قرآن میں آپ کو 1 یا 2 لفظ ایسے ملیں گے جو سم ٹائم 4 یا 5 لیٹر سے بھی مل کے بن جاتا ہے، یعنی کہ روٹ ورڈ اس کی 4 حرفی یا 5 حرفی ہوتی ہے. جس کی چھوٹی سی میں مثال دے دیتی ہوں. ایک لفظ ہے ہمارے پاس، اردو کا ورڈ ہے ہد ہد. اب ہد ہد کے اندر آپ نے دیکھا کہ 3 کے بجائے 4 حرف ہیں، ہد، ہا دال اور ہا دال. اسی طرح آپ کی ایک اور پرندے کا نام ہے بل بل. اسی طرح ہم کہتے ہیں زل زلا آ گیا، زے لام زلزلہ. تو یہ 4 حرفی آپ کو اس کے اندر روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ موسٹلی 4 اور 5 حرفی اسم کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن تقریباً 85 سے 90% ورڈز جو ہیں وہ 3 حرفی مادہ سے ہی بنتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کو دیکھنا. تو اردو میں ہم اس کو مادہ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں. تو یہ بیچ میں ہوتا ہے، سٹارٹ میں کچھ اضافی چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں، اینڈ میں کچھ اٹیچ ہوتی ہیں. ہم سٹارٹ والے بھی یاد کر رہے ہیں، اینڈ والے بھی یاد کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ جب ہمیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ، تو پھر ہمیں جب ان کو ہم پہچان کے علیحدہ کرتے جائیں گے تو بیچ میں مادہ آٹومیٹکلی باہر نکل کے آ جاتا ہے. اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ مادے کے درمیان میں کچھ بھی اضافی نہیں آ سکتا، ماں سوائے ہم نے 4 چیزوں کے بارے میں کہا. پہلے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ مادہ کے درمیان میں صرف 4 چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو ہم نے جس طرح کا اے ای آئی او یو 5 ووولز ہوتے ہیں انگلش زبان کے اندر، اسی طرح اردو میں 3 ووولز ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. تو مادے کے بیچ میں اگر آئے گا تو یہ 3 ووولز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً الف والا ہم دیکھتے ہیں جو قاتل، ناصر، مدد کرنے والا، قتل کرنے والا، عاقل، عقل رکھنے والا، حاسد، حسد کرنے والا، اسی طرح جاہل، جہالت کرنے والا، اور کیا کہیں گے، صابر، صبر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مادے کے درمیان میں الف داخل ہو گیا ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ یا والے الفاظ بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت سارے نام ہیں. ہم نے پڑھا سمیع، رحیم. اب اس کے اندر سین میم عین سما روٹ ورڈ ہے، رے ہے میم رحم روٹ ورڈ ہے، اور ان کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہو یا آیا ہوا ہے. کریم، عظیم. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کوئی ذہن میں علیم، جی علیم، علیم. علیم، بالکل. علیم 2 ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ ہے اور ایک عین کے ساتھ ہے. علیمن ایک جاننے والا اور ایک علیمن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا ان سب کے بیچ میں یا ایکسٹرا گھسا ہوا ہے. تو یہ سارے ووولز ہیں. اردو انگلش میں بھی آپ نے دیکھا نا، ووولز ساؤنڈز کے لیے آتے ہیں. اے والے ووولز کے ورڈز ہوتے ہیں، کیٹ، بیٹ، ریٹ، ہیٹ، سیٹ، بیچ میں آیا نا ووول.
इसी तरह कट, हट, नट, इसी तरह आप कहते हो नेट, ई वाले, बेट, ठीक है, सेट, लेट, इसी तरह यू वाले कट, हट, बट, नट। तो ये यानी कि वॉवल्स लफ्जों के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 3 वॉवल्स आप देख रहे हो बीच में आ रहे हैं। इसी तरह कल्ब की जमा जो है वो क्या है, कुलूब। अब यहाँ पे वाव आ गया, ठीक है, बीच में घुस के कल्ब जो है, दिल को कहते हैं कल्ब, और उसके बीच में वाव आ गया। इसी तरह हम जो मफऊल किसको कहते हैं, जिसके ऊपर कोई फाइल काम कर रहा है, तो उसमें आपने देखा था वाव आ जाता है। मसलन मजबूर, मीम तो शुरू में आया ना, अजाफी, जो कि इस्म की पहचान है। अगर मैं मीम को हटा दूं तो क्या लफ्ज है, जबूर, जबर से। इसी तरह मकतूल, तो मीम को हटा दूं जो कि इजाफी है, तो रह जाएगा कतूल, वाओ इजाफी। इसी तरह मफरूर, इसी तरह मालूम। अब मैं मीम इजाफी को हटा दूं तो क्या रह जाएगा, अलूम। इसमें भी आपने देखा कि वाओ इजाफी है। तो इसी तरह मंजूर, नजर रह गया बीच में, तो आपने देखा कि इनके अंदर क्या आ रहा है, यानी कि वाओ इजाफी आ रहा है। मीम तो वैसे है ना इस्म की पहचान, ये होता ही इजाफी है। तो अगर मैं इसको तोड़ती जाऊंगी तो आपको इनके अंदर वाओ इजाफी नजर आएगा। तो ये सब आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपने देखा। तो चौथे नंबर पे सिर्फ एक और चीज है जो बीच में आ सकती है, वो है एक ते। ते जो है मैंने आपको बताया था बहुत शरारती है। ये लफ्ज के शुरू में भी बहुत से किस्म के ते मिलेंगे, लफ्ज के आखिर में भी ते मिलेंगे, और लफ्ज के बीच में यानी कि मादे के बीच में भी ते घुस के आ जाता है। ये इसको हम कहते हैं ते इजाफी। यानी कि जो 3 हरफी मादा है, पहले 2 जो मादे के लेटर्स हैं उनके बीच में ये ते घुस के आ जाता है। यानी कि ते बड़ा शरारती है, ये हर जगह, इसको इतनी सुपर पावर है कि हर जगह घुस जाता है। तो ये ते इजाफी अभी आपको नजर आएगा बीच में घुसा हुआ। और मिसाल इसकी मैं दे देती हूँ। जिस तरह हम कहते हैं फलाना शख्स जो है ना गुस्से में मुश्तइल हो गया, ठीक है, या हम कहते हैं इश्तियाल, इश्तियाल। अब आपको मैंने बताया था कि मादे के बीच की हम बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर अभी ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। अब इसका मतलब है 3 एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो वो कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं, इसका हमें 3 ढूंढने हैं एक्स्ट्रा। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो मैंने कहा था कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी नहीं बीच में एंटर हो सकते, निकल सकते। तो हम पहले उनको तलाश करेंगे कि वो ऐसे कौन से लेटर्स हैं। अलिफ हम जानते हैं कि इजाफी होता है, अलिफ को हम इग्नोर कर दें अगर, तो हमें इसके अंदर शीन नजर आया, ते नजर आया, आइन नजर आया, और लाम नजर आया। यानी कि हमने अलिफ को और हमजा को निकाल दिया तो हमें ये 3 नजर आए, 4 लेटर रह गए। अब हमें पता है कि इनमें कोई एक इजाफी है। सबसे पहले हमने वॉवल देखा, हमें वॉवल नजर नहीं आया, वॉवल तो हमने निकाल दिए। अब उसके बाद हमें पता है कि अगर चौथी चीज कोई एक्स्ट्रा आ सकती है तो वो ते है, जो पहले 2 लेटर्स के बीच में घुस जाता है। तो यहाँ पे हमें वो ते नजर आ गया, ठीक है, इश्तिआल। तो ये वो शीन और आइन के बीच में ते है जो अजाफी होता है, और ये पहले 2 ही लेटर्स के बीच में घुस के आता है। तो अब इश्तियाल को अगर मैं इस ते को भी निकाल दूं तो रूट वर्ड पीछे क्या रह गया, शीन आइन लाम। इस रूट वर्ड से कोई जहन में उर्दू का वर्ड आता है, पुराने स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा, नए शोला। स्टूडेंट। शोला, बिल्कुल शोला। तो अब इश्तियाल, शोला भड़कता है जब, तो क्या होता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो इश्तियाल में क्या होता है कि उसने उसको इश्तियाल दिला दिया, यानी कि गुस्सा दिला दिया। और जब किसी को गुस्सा दिला दिया जाए तो क्या होता है कि शोला भड़क उठता है, यानी कि आग लग जाती है और वो गुस्से में आके तहस नहस कर देता है। इसी तरह मैं कहूंगी इंतजार, 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 मैं फलाने शख्स का इंतजार कर रही हूँ। अब इसके भी दोनों मैं हमजा अलिफ निकाल दूंगी तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, नून, ते,
اور زوئے اور رے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر 4 لیٹر ہے, تو مجھے کوئی ووول نظر نہیں آیا, تو مجھے پتا ہے کہ پہلے 2 لیٹرز کے بیچ میں ایک تے بھی اضافی آ جاتا ہے. میں نے اس کو نکالا تو پیچھے کیا رہ گیا, نظر. یعنی کہ انتظار میں کیا ہوتا ہے, آپ نظر لگا کے بیٹھے ہوتے ہو کب کون آئے گا, کب ابا جی آئیں گے, کب ابا جی آئیں گے, کب ابا جی آ رہے ہیں. ابا جی نے اطلاع دی ہوئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, تو آپ انتظار میں بیٹھ جاتے ہو, یعنی کہ دروازے پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ جو ہے یعنی کہ اسی طرح اختیار, اختیار. اب ان سب میں دیکھو, اگر آپ تیب کو بھی الف کے ساتھ نکالتے جاؤ گے تو خیر نکل آئی اس کے اندر سے. ٹھیک ہے, 3 حرفی روٹ. اجتماع, اجتماع, اجتماع میں اگر یہ حمزہ الف اور تے نکالتی ہوں تو رہ جاتا ہے جمع. یعنی کہ اجتماع میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ اب تے اضافی. تو ووول روٹ ورڈ کے بیچ میں صرف یہ 4 چیزیں آپ کو ایکسٹرا نظر آئیں گی, اس کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں گھس سکتی. یعنی کہ اتنا یہ اسٹرانگ ہے, اتنا یہ پاورفل ورڈ ہے روٹ ورڈ, کہ اس کے بیچ میں کچھ ایکسٹرا نہیں آ سکتا ان 4 لیٹرز کے علاوہ. تو وہ 4 لیٹر کیا ہیں عابدہ اشتیاق, آپ بتاؤ گے, جو مادے کے بیچ میں گھس کے آ سکتے ہیں؟ کون کون سے 4 لیٹر ہیں؟ جی بیٹا. عالیہ افتخار. جی میم. کیا ہے وہ 4 لیٹر جو ووول کے اندر, جو روٹ ورڈ یا مادے کے اندر گھس سکتے ہیں؟ میم وہ اس وقت میرے تو ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. ابھی ابھی تو بیٹا میں نے پڑھایا, آپ سن نہیں رہے تھے, اور کیا پڑھا رہی تھی میں؟ جی ووبلس میم, آپ نے کہا ووبلس ہیں اور اضافی تے ہے اور تو بس میم 4 ہے چیزیں اور میں نے پوچھی ہیں, تو 4 تو ہو گئی. کتنے جی میم. ووولز ہیں؟ میم 3 الف واو اور یا. اور چوتھا نمبر پہ تے آ گیا. یہی 4 چیزیں ہیں جو میں جی بتا رہی ہوں اندر گھس سکتی ہیں. جی صحیح ہو گیا میم, صحیح ہو ٹھیک ہے گیا. نا, اس کے علاوہ کوئی چیز اندر انٹر نہیں ہو سکتی. جو بھی جی روٹ ورڈ صحیح ہو گیا. دیکھو گے, جب آپ رائٹ والے اضافی چیزیں ہٹا دو گے, لیفٹ والی ایکسٹرا ہٹا دو گے, پھر بھی اگر آپ کو ایکسٹرا وہ ورڈز لیٹرز نظر آ رہے ہیں, تو بس صرف ان 4 چیزوں کو تلاش کرنا ہے. اس کے علاوہ جی صحیح کچھ ہو گیا. بھی مادے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جی صحیح ہو گیا. جی سب کو میم. سمجھ آئی ہے؟ کوئی ہے جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ جی میم الحمد میں للہ. شامل ہوں. السلام علیکم میم. میم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. بیٹا میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے, جو مادہ ہوتا ہے, اس کے درمیان میں گھس کے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, صرف یہ 4 ہیں, یا تو 3 ووولز ہیں. ووولز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ جی افشا, میم آپ نے بتایا تھا, وابل کے بارے میں بتایا تھا میم آپ کتنے نے, الف ووولز با ہیں عربی اور میں؟ یا. الف با اور یا. تو یا تو مادے کے بیچ میں آپ کو یہ گھسے ہوئے نظر آئیں گے, اور چوتھی ٹھیک اگر آخری چیز جو ہے وہ اضافی تے ہے. اس کو ہم کہتے ٹھیک ہیں ہے. تے سانچا. یعنی کہ ایک سانچا ہے تے سانچا, کہ جس میں پہلے اور دوسرے مادے کے بیچ میں ایک تے گھس کے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک. جس کے میں نے یہ بہت سارے ورڈز آپ کو بتائے. اشتعال, ٹھیک. انتظار, اختیار, اجتماع, یہ اردو کے ورڈز ہیں. یعنی کہ اردو میں بھی یہ تے سانچا پایا جاتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی میم جزاک. بالکل. تو یہ اتنی ساری بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں اب یہ پتا چلا السلام علیکم میم, میم بھی تو اضافی ہوتا ہے. بیٹا میں مادے کے درمیان میں کہہ رہی ہوں, کیا وہ مادے کے درمیان میں آتا ہے؟ جی میم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ شروع میں تو بہت سارے, میں نے آپ کو کہا 15-16 ورڈز ہیں جو پیچھے لگتے ہیں. ال لگتا ہے, اضافی میم لگتا ہے, لام, کتنے قسم کے لام ہیں, لام زیر ہیں, لام زبر ہیں, لام ساکن ہے, اسی طرح سین ہے, سین تے ہے, بہت سارے چیزیں ہیں جو شروع میں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, میں تو مادے کے درمیان میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں گھس سکتا ان 4 لیٹرز کے علاوہ. 3 حرفی مادہ ہے نا, عدد, جنس,
یعنی کہ عین دال دال، جیم نون سین، قتل قاف تے لام، یہ 3 حرفی مادے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ ورڈ بیس کر رہا ہوتا ہے، جس کے میننگ کے اوپر وہ ترجمہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کچھ انٹر نہیں ہو سکتا. یہ میں بھی بتا رہی ہوں. آئی سمجھ بیٹا؟ کلیئر ہوئی جی بات؟ میم. جی 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 میم. گڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں واپس. یہ تو کچھ ایکسٹرا چیزیں ریویژن میں آ گئی تھی جو ہم آلریڈی پہلے بھی کر چکے. آج ہم نئی بات کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا کہ ہم نے کہا کہ اسم کی تخلیق کے لیے، اسم کو بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر اسم کے اندر کوئی نہ کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے، عدد ہوتا ہے. اسی طرح اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا وسعت. ابھی آپ کو مشکل ورڈ لگے گا لیکن وقت کے ساتھ یاد ہو جائے گا. وسعت سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، خاص ہے کہ عام ہے، پراپر ناؤن ہے کہ کامن ناؤن ہے. بس اتنی سی بات یاد کر لو کہ آپ کا جو اسم ہوگا یا تو وہ خاص نام ہوگا، احمد، لاہور، کراچی، فرحہ، اور یا وہ عام نام ہوگا مثلاً کہ لڑکی، لڑکا، شہر، ملک، کتاب، قلم. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 2 میں سے کوئی ایک قسم ہوگی. اور آخر میں ہم نے حالت کے بارے میں پڑھا اور ہم نے کہا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. حالت کہاں پہ پائی جاتی ہے اور اس کو حالت کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی خود نہیں بولے گا. جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. جی حفصہ، حالت کسے کہتے ہیں اور کہاں پائی جاتی ہے؟ کہاں ڈھونڈیں گے اس کی حالت حالت؟ جو ہے آخری حرف پہ ہوتی ہے اور اس حرکت کو کہا جاتا ہے جو اس پہ پائی جاتی ہے، جیسے نسبی حالت، جری حالت یا رفعی حالت. یہ تو میں نے ابھی پڑھایا ہی نہیں بچہ آپ کو. رفع نصب جر کا تو ورڈ ہی نہیں ابھی آیا ہماری کلاس میں. اچھا، زیر زبر اور پیش جو آخری جی حرف پہ آئے گے اس کو کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. ہم نے کہا کہ حالت جو ہے، جی امبر آپ بتاؤ، آپ کیا بتاؤ گے؟ حالت کسے کہتے ہیں، کہاں پائی جاتی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. حالت لفظ کے بالکل آخر میں پائی جاتی ہے اور زیر زبر پیش یا 2 زبر 2 پیش 2 زیر اس طرح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم نے کسی بھی لفظ کی حالت کو دیکھنا ہے، پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ ہمیں سٹیپس ہم نے یاد کر لیے تھے نا، کہ ہم نے سٹیپ نمبر 1 یہ ہے، سٹیپ نمبر 2 یہ ہے، سٹیپ نمبر 3 یہ ہے. تو سب سے پہلے امت الرقیب آپ بتاؤ گے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جب میں کہوں گی کسی بھی لفظ کو دیکھ کے کس کی حالت بتاؤ، تو نمبر 1 پہ آپ کیا دیکھو گے؟ وہ نمبر 1 پہ اسم ہے، جی بیٹا. یہ زبر کی حالت ہے یا زیر کی ہے پیش کی؟ نہیں، میں نے آپ کو سٹیپس بتائے تھے پچھلی دفعہ کہ آپ نے سب سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سٹیپ پہ آنا ہے. وہ میم میں بتاؤں؟ میں بتاؤں تو نہیں ہوگا، جو ہاتھ کھڑا کرے گا وہ بتائے گا. اچھا ٹھیک ہے. نصیرہ خرم، امبر عاطف، آپ پلیز مائک بند کر لیں. نصیرہ خرم آپ بتاؤ. جی میم 2 طرح سے ہوتی ہے نا. اگر ہم لفظ کو دیکھیں گے، اگر پہلے تو دیکھیں گے حالت بالحرکت ہے، حرکہ میں زیر زبر پیش یا تنوین ہے تو یہ حالت بالحرکت ہوگی. اور دوسری ہم دیکھیں گے لفظی حالت ہے، تو اس میں لفظی حالت میں جو ہے اسم کے آخر میں ہوگا الف نون واو نون یا نون ہو تو یہ لفظی حالت ہوگی. بالکل، بہت زبردست بتایا نصیرہ نے. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی میں کسی لفظ کی حالت پوچھوں یا آپ نے خود حالت بتانی ہو تو نمبر 1 پہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ نے لفظ، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ حالت جو ہے ہوتی لفظ کے آخر میں ہے. حالت ہمیشہ لفظ کے آخر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب لفظ کے آخر میں پائی جاتی ہے تو ہم نے لفظ کے آخر کو دیکھنا ہے نا. اب آخر میں ہم نے سب سے آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اب وہ جو لفظ ہے، وہ لفظ جو ہے کیا اس کا تعلق نون گروپ سے ہے یا بغیر نون گروپ سے ہے؟
یعنی کہ وہ جو ورڈ ہے کیا وہ نون گروپ سے ہے یا بغیر نون گروپ سے ہے, اس سے کیا مراد ہے جی؟ شیریں صفی ساحرہ شفیع, نون گروپ اور بغیر نون گروپ سے کیا تعلق مطلب ہے؟ السلام علیکم میم. آپ نے بتایا تھا کہ جو نون گروپ ہے اس میں وہ لفظی گروپ ہوتا ہے جس میں جو ہے واو نون یا نون جو ہے ان کو لفظی گروپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, نون گروپ جو ہے وہ لفظی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے, ہم نے حرکت کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, لفظ کو دیکھ کے ہمیں جواب ملے گا. حالت کس طرح ملے گی؟ لفظ کو دیکھ کے. اور لفظ کو کیا دیکھنا ہے؟ لفظ کے آخر, کیونکہ آخر میں ہوتا ہے نا حالت, تو آخر میں دیکھنا ہے کہ آخر میں کیا الف نون پایا جاتا ہے یا واو نون پایا جاتا ہے یا نون پایا جاتا ہے. اگر پایا جاتا ہے تو اب ہم نے ان لفظ کو دیکھ کے جواب دینے, حالت بتانی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو اب وہ بغیر نون گروپ جو ہے وہ حرکت کو دیکھ کے بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم حرکت کو دیکھ کے بتائیں گے. تو یہ بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے پھر بتانا. تو بغیر نون گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ آخری حرکت دیکھی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے دونوں کے بیچ میں. جی شبانہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی بچے, اچھا جی نہیں باجی, ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں جی. ہم اب دیکھتے ہیں, آج ہم نے بات کرنی ہے عدد کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور عدد جو ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا, اور جنس جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں, مذکر یا مؤنث. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو مذکر مؤنث کی جنس ہے, کچھ تو حقیقت میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, مثلا دادا دادی, نانا نانی, چاچا چاچی, ماموں مامی, تایا تائی, امی ابو, بیٹا بیٹی. تو ان کو ہم کہتے ہیں حقیقت میں مذکر اور حقیقت میں مؤنث. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کی اپنی کوئی بھی جنس نہیں ہوتی, مثلا کرسی ہے, میز ہے, قلم ہے, کتاب ہے, مسجد ہے, الماری ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں. اب ان کا تو کوئی پیر نہیں ہوتا, ان کا کوئی جو ہے جوڑا نہیں پایا جاتا کہ کوئی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان بغیر جنس کے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے بات کرنی ہے یا کوئی جملہ لکھنا ہے تو اب ہمیں بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جنس اس کو دینی پڑتی ہے. مثلا کہ ہم وہ بات کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی جنس نہ پتا ہو. مثلا میں نے کہنا ہے کہ کتاب پرانی ہے, اب میں نے اس کو مؤنث بنا دیا. اور یا میں کہوں گی قلم نیا ہے, اب میں نے اس کو مذکر بنا دیا. یا میں کہوں گی الماری سبز ہے, یا نئی ہے, یا قیمتی ہے, یا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں ان کو کوئی نہ کوئی بولنے کے لیے جنس دینا ضروری ہے. اب ان کی اپنی کوئی بھی جنس نہیں ہے, نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے, صرف بات کرنے کے لیے ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی جنس دینی پڑتی ہے. تو ایسے تمام اسم الفاظ جن کی اپنی کوئی بھی جنس نہیں ہے, صرف ہمیں بات کرنے کے لیے ان کو کوئی جنس دینی پڑی, ایسے الفاظ کو ہم کہیں گے کہ نہ تو وہ مذکر ہیں نہ وہ مؤنث ہیں. لیکن بات کرنے کے لیے ہم نے ان کو مذکر بنایا یا مؤنث بنایا. اب بنایا کس نے؟ نہ آپ نے, نہ میں نے, نہ آپ کے دادا نے, نہ آپ کے چاچے نے, نہ آپ کی پھپھی نے, نہ آپ کی استانی نے. بنایا کس نے؟ کہ جو بھی زبان بناتا ہے, جس نے بھی وہ انگلش زبان بنائی, جس نے فرینچ زبان بنائی, جس نے عربی زبان بنائی, جس نے اردو بنائی, تو اس نے اپنی مرضی سے ایسے تمام اسم الفاظ جو ان کا جوڑا نہیں تھا, جو بغیر جنس کے تھے, ان کو پہلے اکٹھا کر کے دو حصوں میں بانٹ دیا. آدھوں کو اس نے مذکر کہہ دیا, آدھوں کو اس نے مؤنث کہہ دیا.
اب آپ اور میں اس کو بدل نہیں سکتے، اب ہمیں وہی بولنا پڑے گا جو کہ اس کو نام دے دیا گیا، جنس دے دی گئی. تو اب یہ غیر حقیقی یعنی کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اصل میں نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، صرف بولنے کے لیے ان کو جنس دی گئی. تو ایسے تمام اسم الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر حقیقی مذکر. جن کو جو اہل زبان نے مذکر کا نام دیا ان کو ہم کہیں گے غیر حقیقی، یعنی کہ حقیقت میں یہ مذکر نہیں ہے، حقیقت میں ان کا جنس کوئی نہیں ہے، لیکن بولنے کے لیے میں نے ان کو مذکر کہا تو اب یہ غیر حقیقی مذکر ہیں. ٹھیک ہے. اور اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ میں جب کوئی نئی زبان سیکھنا چاہوں گی تو میں پہلے سنوں گی، اب میں نے عربی سیکھنی ہے، مجھے عربی زبان نہیں آتی، مجھے اردو کا تو سب پتا ہے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، مجھے انگلش کا بھی پتا ہے کہ ان کو مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث بولا جاتا ہے، لیکن مجھے عربی کے بارے میں کچھ پتا نہیں. اب میں نے ایک نئی زبان سیکھنی ہے، عربی زبان، اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان کو مذکر بولنا ہے کہ مؤنث. کتاب کو، قلم کو، چاند کو، سورج کو، آسمان کو، زمین کو، سڑک کو، دیوار کو. تو اب میں پہلے سنوں گی، سن کے مجھے پتا چلے گا کہ عربی لوگ اس کو مذکر بول رہے ہیں کہ مؤنث بول رہے ہیں. اب جن کو وہ مذکر بول رہے ہیں مجھے بھی مذکر بولنا پڑے گا. تو ایسے تمام وہ اسم الفاظ جن کو اہل زبان نے مذکر کا درجہ دیا اب وہ غیر حقیقی مذکر کہلائیں گے. اور پتہ مجھے کیسے چلا؟ سن کے، کہ سنا میں نے اور سن کے مجھے پتا چلا کہ ان کو مذکر بولا جا رہا ہے. تو اس کا ایک دوسرا نام بھی رکھ دیا گیا کہ مذکر سماعی. سماع جو ہے سننے سے ہے، تو سماعی یعنی کہ سن کے مجھے پتا چلا کہ مذکر الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو غیر حقیقی مذکر بھی کہا جاتا ہے اور مذکر سماعی بھی کہا جاتا ہے. آپ کو یہ دونوں لفظ نظر آ سکتے ہیں، اس لیے دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح جن کو اہل زبان نے مؤنث کہا تو وہ غیر حقیقی مؤنث بھی کہلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر حقیقی، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر حقیقی مؤنث، اور ساتھ ساتھ مؤنث سماعی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو سن کے پتا چلا آپ کو کہ یہ مؤنث بولے جاتے ہیں. یہ دو نام اب ہم نے یاد کرنے ہیں، غیر حقیقی مذکر، غیر حقیقی مؤنث، یا مذکر سماعی یا مؤنث سماعی، دونوں ٹرمز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سن کے ہمیں پتا چلے گا. اب ہم بات کرنے لگے ہیں عدد کی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اردو اور انگلش میں صرف 2 عدد ہوتے ہیں. سب سے پہلے کو ہم کہتے ہیں واحد، یعنی کہ ایک قلم، ایک کتاب، ایک پینسل، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک بچہ، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جمع. ٹھیک ہے. یعنی کہ واحد کے بعد آ جاتا ہے جمع. اسی طرح جو انگلش ہے اس میں ہمارے پاس سنگولر واحد کو کہتے ہیں اور پلورل جمع کو کہتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ عربی میں ایک قلم کے بعد 2 قلم آتے ہیں، پھر جمع آتا ہے. ایک پینسل کے بعد 2 پینسلیں آتی ہیں، پھر جمع آتا ہے سب پینسلیں. ایک پینسل، 2 پینسلیں، سب پینسلیں. ایک لڑکا، 2 لڑکے، سب لڑکے. ایک کتاب، 2 کتابیں، سب کتابیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہر لفظ اسم جو ہے اس کی 3 عدد ہیں، واحد، تثنیہ، پھر جمع. اب وہی بات کہ اگر آپ کو یہ ٹرم نہیں بھی یاد رہتی تو کوئی بات نہیں، بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ واحد کے بعد 2 آتا ہے اور پھر سب آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی سی بات ہمیں یاد رکھنی ہے، پہلے واحد آئے گا، پھر 2 کا ورڈ آئے گا، پھر سب کا ورڈ آئے گا. اسی طرح ہم اگر انگلش میں بات کریں تو ہمارے پاس پہلے سنگولر آئے گا،
اس کے بعد ڈیول آئے گا اور پھر پلورل آئے گا. ڈیول کا مطلب ہوتا ہے دو, اور پھر اس کے بعد پلورل آئے گا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سنگولر, ڈیول اینڈ پلورل. تو یہ ہمارے پاس انگلش میں. اب انگلش میں تو کوئی ڈیول کا کانسیپٹ نہیں ہے نا, یعنی کہ دو کے لیے دو ہم کتابوں یا دو قلم کے لیے علیحدہ ورڈ تو نہیں بناتے, لیکن عربی میں ایک کے بعد دو آئے گا اور پھر سب آئے گا. ان کے دو سے زیادہ کو سب کہتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی عدد کو ہم بناتے ہیں. جی, اب جس طرح ہم نے کہا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو بناتے ہیں کس میں؟ پیش والی حالت. یعنی کہ اب آپ کو 3 شکلیں بنانی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیش والی حالت. پیش والی حالت سے کیا مراد ہے؟ حالت کہاں دیکھی جاتی ہے؟ لفظوں کے آخر میں. اور لفظوں کے آخر میں کہاں پائی جاتی ہے؟ آخری حرف پہ. تو مسلمن, اب یہ پیش والی حالت ہے. کافرن, یہ پیش والی حالت ہے. اور میں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو خاص کرنا ہے, کسی بھی عام اسم کو خاص کرنا ہے, تو میں اسے پہلے ال کا اضافہ کر دیتی ہوں, اور ال کے ساتھ میں نے بتایا کہ تنوین حرام ہے, تو بن جائے گا الکافرو, المسلمو. تو یہ ہمارے پاس آ گیا, یعنی کہ یا 2 پیش آ رہا ہے یا 1 پیش آ رہا ہے. تو اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے عدد کیسے بنانے ہیں. اب اسم کی ایک قسم ہے, اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی اسم کی اقسام میں ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم صفت. کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. اس کے نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایسا اسم جس کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے. اب وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے, بس صفت ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی کوالٹی, کوئی نہ کوئی وہ ہونی چاہیے اس کے اندر. تو ایسے وہ تمام الفاظ جس میں کوئی صفت پائی جائے اسم صفت کہلاتے ہیں. اب ان کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو عدد واحد لکھنا ہے, پھر اس کی تثنیہ بنانی ہے, پھر اس کی جمع بنانی ہے. لیکن بنانی کیا ہے؟ پہلے ہم صرف بنانے لگے پیش والی شکل. تو سب سے پہلے میں لکھوں گی واحد, اس کے بعد میں لکھوں گی تثنیہ یا مثنیٰ. میں اس لیے بار بار بولوں گی کہ آپ کو اسے کان فیملیئر ہوتے جائیں. اور پھر جمع, یعنی کہ ہم نے جو بھی اسم صفت ہے اس کو پہلے 1 لکھنا ہے, پھر 2 بنانا ہے, اور پھر جمع بنانا ہے. تو پہلا میرا جو ورڈ ہے اوپر میں نے لکھا کافر, اور اس کی میں پیش والی حالت کیسے بناؤں گی کہ آخر میں پیش ڈال دوں گی. ہر اسم تنوین پہ اینڈ کرتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں ہمارے پاس کیونکہ تثنیہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو جتنی بھی چیزیں تھیں ہمارے پاس جمع بنانے والی اور تثنیہ بنانے والی, وہ ہم نے سب جمع کے لیے استعمال کر لی. لیکن عربی میں ہمارے پاس تثنیہ بھی ہے, 2 کا میننگ بھی ہے. تو میں نے کہا تھا پیش کے پاس 2 چیزیں ہیں, الف نون واو نون. یہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ پیش جو ہے اس کے پاس 2 چیزیں ہیں, الف نون اور واو نون. اب اس نے کیا کیا پیش نے کہ الف کیونکہ پہلے آتا ہے تو الف نون اس نے لے لیا تثنیہ بنانے کے لیے, اور واو نون اس نے لے لیا جمع بنانے کے لیے. یعنی کہ جس کے آخر میں الف نون ہے وہ تثنیہ ہے, 2 کافر. اکیلا کافر 1 ہے, اس کے آگے الف نون لگا دیا مطلب 2 کافر, اور اس کے آگے واو نون لگا دیا مطلب کہ سب کافر.
جس اسم کے آخر میں آپ کو الف نون نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا وہ دو کا معنی دیتا ہے. دو کافر، کافرن. اب اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ کفر کرنے کی صفت. یعنی کہ کوئی شخص جو کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو واحد نہیں مانتا، کسی اور خداؤں کو بھی مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے. تو کفر کرنے والے کی بھی خاصیت، جس شخص کے اندر کفر کرنے کی کوالٹی پائی جاتی ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. اب جب میں نے کہنا ہے ایک کافر تو میں خالی کافر لکھ دوں گی. جب میں نے کہنا ہے دو کافر تو اسی کافر کے آگے میں الف نون لگا دوں گی. جب میں نے کہنا ہے سب کافر تو میں اس کے آگے واو نون لگا دوں گی. اسی طرح میں نے کہنا ہے نیک، نیک ایک نیک کافر. نیک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صالح. اب میں نے خالی ایک نیک مرد تو میں نے لکھ دینا صالحن. اب جب میں نے کہنا ہے دو نیک مرد تو اسی صالح کے آگے میں کیا کر دوں گی؟ الف نون لگا دوں گی. تو کیا بن جائے گا؟ صالحان. اور اسی کو جب میں نے کہنا ہے سب نیک تو میں نے اسی صالح کے آگے واو نون لگا دینا ہے. تو اب میرا کیا بن گیا؟ صالحون. یعنی کہ ایک نیک، دو نیک اور سب نیک. اب اس میں کیا کوالٹی ہے؟ نیک ہونے کی. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم صفت ہے. اب میں نے کہنا ہے ایک شخص ہے جس میں کوالٹی ہے حسد کرنے کی. اب میں نے اس کہنا ہے کہ یہ حسد بڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے، امجد کو حسد کرنے کی بڑی عادت ہے. تو اب میں اس کو کیا کہوں گی؟ حاسد، حسد کرنے والا. اب اس کو میں اینڈ پہ میں نے کہا تھا ہر اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے. میں کہوں گی حاسدن، ایک حسد کرنے والا. اب اگر میں نے کہنا ہے امجد اور اختر دونوں حسد کرتے ہیں، دو حاسد کی بات کرنی ہے. اب میں کیا کروں گی؟ اسی حاسد کے آگے الف نون لگا دوں گی، دو حسد کرنے والے. اب میں نے کہنا ہے اسد، امجد، نفیس، محمد، ثاقب، اختر سب بھی حسد کرتے ہیں. یعنی کہ میں نے جمع کی بات کرنی ہے تو اسی حاسد کے آگے، یعنی آپ دیکھ رہے ہو واحد کو کچھ نہیں ہو رہا، واحد اپنی اصل حالت میں برقرار ہے، صرف اس کے آگے میں کچھ ایڈ کرتی جا رہی ہوں. اب اس کے آگے میں نے واو نون ایڈ کر دیا، حاسدون. تو یہ ہو گیا سب حسد کرنے والے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ الف کی دوستی کس سے ہے؟ زبر سے. تو الف سے پیچھے ہمیشہ زبر آتا ہے. تو الف نون کے پیچھے دال کے اوپر زبر آ رہی ہے. اور میں نے کہا تھا واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، تو پیش کے پیچھے ہمیشہ واو آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو حاسدون، جہاں دان ہے تو وہاں دال پہ زبر آ گئی کیونکہ الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے. اور جہاں دون ہے وہاں دال کے اوپر پیش آ گئی کیونکہ اس کی دوستی پیش کے ساتھ ہے واو کی. تو یہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ اپنی حرکت اپنے دوست کے مطابق بدلتا رہتا ہے. بہت ہی محبت ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، اور جہاں اینڈ پہ یا نون آئے گا، یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے تو یا سے پہلے زیر آ جائے گی، یا نون. ٹھیک ہے، تو یا کے پیچھے زیر ہوگی ہمیشہ. تو اپنی یہ دوست کے مطابق جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے روٹ ورڈ کا، مادے کا، وہ اپنے دوست کے مطابق بدلتا رہتا ہے. جب الف ہو تو فوراً پیچھے زبر آ جاتی ہے، جب واو ہو تو پیچھے پیش آ جاتی ہے، اور جب یا ہو تو پیچھے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو خیر یا میں دونوں چیزوں کا بھی استعمال ہوگا آگے. اب یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی. اب اسی کو میں ال کے ساتھ، اب یہ تو ہو گیا نا عام اسم. اب اسی عام اسم کو میں نے خاص کرنا ہے تو میں اس سے پہلے ال لگا دوں گی. اب میں کہوں گی ال کافرو. اب وہ جو تنوین تھی وہ کس میں بدل گئی؟ ایک پیش کے اندر. الکافرو، الکافرانی. اب یہاں پہ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں نا تنوین، تو اس لیے یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. الکافران، الکافرون. جب تو تبدیلی کدھر آ رہی ہے؟ صرف پہلے واحد لفظ کے اوپر، الکافرون. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ تثنیہ میں تبدیلی ہے نہ جمع میں تبدیلی ہے، کیونکہ صرف تنوین نے گرنا ہے نا، تو یہاں تو تنوین ہے ہی نہیں.
अस्सौले, मैंने कहा था हर इसम में 4 चीजों का होना जरूरी है। अब जहां अल नहीं था इसम सिफत, मैं कहूंगी अगर रूट वर्ड पे लफ्ज खत्म हो गया मैं कहूंगी इसका अदद वाहिद है। आखिर में अलिफ नून है मैं कहूंगी इसकी अदद तस्निया है। आखिर में वाव नून है मैं कहूंगी इसकी अदद जमा है। और इससे मुझे अदद पता चल गई। अब मैंने देखना है खास है कि आम है। अल लगा हुआ है तो मैं कहूंगी खास है, अल नहीं लगा हुआ तो मैं कहूंगी आम इसम है। इससे मुझे पता चल गया इसम खास है कि आम है। इसी तरह मैंने बताना है उसकी जो है जिन्स। तो अब यहाँ पे देखो कि अलिफ नून और वाव नून, ठीक है, ये अब मुजक्कर अल्फाज हैं, अभी हमने मुन्नस नहीं बनाया इसका। और इसी तरह असौले, आखिरी क्या चीज रहेगी, हालत। अब हमें पता है अलिफ नून वाव नून तो पेश के पास है, मैं फौरन बता दूंगी ये पेश वाली हालत है। और जिसके एंड में काफिर, साले, हासिद नून ग्रुप से जो ताल्लुक नहीं रखते उनको मैं हरकत दे के फौरन जवाब दे दूंगी। अब यहाँ पे हो गया अल काफिरानी, अल काफिरून नून ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता, मैंने रे की पेश को देख के बता दिया पेश ग्रुप है। अल काफिरान, अल काफिरून नून ग्रुप से ताल्लुक है, मैं फौरन देखूंगी अलिफ नून वाव नून पेश के पास है तो मैं कहूंगी पेश ग्रुप से ताल्लुक है। अस्सौले हान और अस्सौलेहून, इसी तरह अल हासिद, अल हासिदू, फिर अल हासिदानी दान, और अल हासिदून। ठीक हो गया। अब जिसके साथ अल लगा हुआ है वो खास है, मारिफा इसम है, प्रॉपर नाउन है। और जिसके साथ अल नहीं लगा हुआ वो कॉमन नाउन है। आसान सी बात, यानी कि अल है तो वो कॉमन नाउन है, अल नहीं है तो वो प्रॉपर नाउन है। मैम आपने उल्टा बोल रही अस्साले हूँ। यहाँ पे लाम नहीं लगाया मैम, सेकंड वाले में जी जहाँ जजाकिल्लाह। पर। वो लैपटॉप मेरा बुढ़ा हो गया, कई दफा वो लिखा नहीं जाता। तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? चारों चीजें कैसे पता चली जी? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है कि इस ये जो वर्ड्स हैं इनको देख के कैसे पता चलेगा 4 चीजें, निशानियां क्या क्या हैं इसके अंदर। हाथ खड़ा करना है। फरा अतर, आपने काफी दफा हाथ खड़ा किया था, मेरी आपसे बात नहीं हुई, आप बताओ। जी फरा मैम। अतर, जी मसलन अल हासिदान है। अब निशानियां बतानी है, पहले बताने हैं कौन सी 4 चीजें हैं इस सब में, और फिर किस निशानी से क्या पता चल रहा है। मैम, पहले इसमें अल लगा हुआ है तो ये खास है। ठीक है। और उसके बाद इसमें हरकत है, अलिफ नून है मेरी बाद में। आपने बताना है कि मैंने, आप देखोगे कि नून ग्रुप है कि बगैर नून ग्रुप है, ये पहला स्टेप आता है। अच्छा मैम, नून ग्रुप में आता है ये। ठीक है, तो अब नून ग्रुप अल लफ्जी है हाफिजानी। कि हरकत से पता चलती है? मैम हरकत, हरकत नून है। ग्रुप, कौन सी हरकत है इसमें? नहीं मैम, लफ्जी है, सॉरी, हरकत नहीं है, लफ्जी है। बिल्कुल, जिसमें अलिफ भी नून एंड पे ग्रुप में नून है वो लफ्जी है। उसके लफ्ज को लफ्जी देखना है। है, उसकी हरकत को टच भी नहीं करना, नजर भी नहीं डालनी उसकी तरफ। लफ्जी है मैम ये। तो अब आपने देखना है कि अलिफ नून किसके पास है, पेश के पास, जबर के पास, जेर के पास? मैम जबर के पास है अलिफ नून। बिल्कुल गलत। मैम अलिफ आपने बताया था ना, वो अलिफ तो मैंने कहा जबर था के उसकी पास। दोस्ती है, पिछले लेटर के ऊपर वो जबर आ जाती है। वो तो लिखने का तरीका है ना, जो हमने हालत बतानी है उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने कहा है कि लफ्ज को देखना है, तो लफ्ज बताएगा ना। मैंने बताया था ना अलिफ नून वाव नून ये दोनों पेश के पास हैं, अच्छा मैम, सॉरी। या नून अलिफ नून जबर पे। और जेर के पास है। जी जी मैम, सॉरी। क्लियर हो गया? जी मैम। जी जेबा आप बताओ अल हासिदून के बारे में। अल हासिदुन, अल जब होता है तो वो इसम होता है, खास इसम होता है। ठीक है। और वाउन की दोस्ती होती है पेश से। ठीक है। और ये जमा है।
जमा किसने बताया? वाव उन्होंने बताया कि वो जमा है। बिल्कुल, अलिफ नून तस्निया के पास है, ड्यूअल के पास, दो के पास, और वाव नून जमा के पास है। ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो कौन सी चार चीजें चाहिए होती हैं ज़ेबा हमें इस्म के लिए? अ, सिफत, अदद, नहीं अदद, नहीं, सिफत तो सिफत, बिल्कुल भी नहीं जिन्स, है। अदद है, ठीक है। क्वांटिटी आपने बता दिया, जमा। नंबर 2 पे जिन्स, जिन्स। जिन्स क्या है इसकी? इसकी मुज़क्किर है। मुजक्कर, वाउ नून है ही, इससे मुजक्कर इस्तेमाल करता है। ठीक है। जी। और जमा मुअन्नस के लिए हमने पिछली दफा सीखा था ना कि अलिफ ते का इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ ते लगता है आखिर में जमा मुअन्नस के लिए, गोल ते लगती है वाहिद के लिए, ठीक है, और अलिफ ते लगती है जी मैम। जमा मुअन्नस के लिए। गोल ते वाहिद मुअन्नस, और और हालत, चौथी होगी हालत। बिल्कुल ठीक है। मैम हालत से क्या मुराद है? हालत हालत बताया ना मैंने बेटा कि हर इसम जो होता है 3 हालतों का होता है, यानी कि लफ्ज के एंड पे उसकी हालत पाई ठीक है। जाती है, और यस जो भी मैम। आखिरी हरफ होता है, यानी कि आपने कुरान में, हमने पिछली दफा मिसालें भी देखी थी, अगली दफा फिर देखेंगे कि जो भी इसम होता है वो तनवीन वाला या बगैर तनवीन वाला, तो उसके एंड पे कोई ना कोई हरकत पाई जाती है। कुछ इसम तो आपको 2 पेश वाले नजर आते हैं, कुछ 2 जबर वाले, और कोई 2 जेर वाले। तो ये 3 हालतें होती हैं। हालत मैंने कहा ना लास्ट लेटर पे आती है। तो जो वाहिद लफ्ज है उसमें तो मुझे हालत नजर आ रही है ना, काफिरुन, सालिहुन, हासिदुन। अब मुझे दाल के ऊपर पेश नजर आ रही है, अल काफिरू, अस्सालिहू, अल हासिदू, इसके भी एंड पे पेश नजर आ रही है। लेकिन जब तस्निया या जमा बनाने के लिए मैं एंड पे अलिफ नून वाव नून लगा देती हूँ, तो अब उसकी हरकत पीछे छुप जाती है। क्यों? मैंने कहा कि वो बदल जाती है। अलिफ की वजह से वो जबर में बदल जाती है, या की वजह से वो जेर में बदल जाती है, और वाव की वजह से वो पेश में बदल जाती है। तो अब वो असली वाली हरकत तो नहीं रही ना, वो तो अलिफ या वाव या की वजह से नई हरकत में बदल गई। तो अब मैं कैसे बताऊंगी कि वो पेश वाला ग्रुप से ताल्लुक है कि जबर वाले ग्रुप से ताल्लुक है कि जेर? क्योंकि वो तो अलिफ नून वाव नून के पीछे छुप गई असली हरकत। अब मैं इसकी शक्ल से बताऊंगी, इसलिए इसको अब लफ्जी कहते हैं। और शक्ल में मैंने आपको बताया कि अलिफ नून और वाव नून पेश इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी लफ्ज के एंड पे अलिफ नून या वाव नून होगा, फौरन बताओगे कि ये पेश वाली हालत है। अब आपने इसकी हरकत को नहीं देखना कि आप नून पे जबर पड़ा है तो आपको जबर वाली हालत है, नून के नीचे जेर है तो आपको जेर वाली हालत है। अब आपने हरकत देखनी नहीं है, अब आपने लफ्ज को देखना है। अलिफ नून लफ्ज है कि वाव नून लफ्ज है कि या नून लफ्ज है? बात समझ आई? इसीलिए अब हम इसको लफ्जी कहेंगे। जो नून ग्रुप जी। है जिसके एंड पे नून आता है, उसके लफ्ज को देख के हमने जवाब देना है, उसकी हरकत को देख के जवाब नहीं देना। लेकिन जिनके एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून नहीं है, मसलन काफिरुन, सालिहुन, हासिदुन, अल काफिरू, अस सालिहु, अल हासिदु, अब इनके एंड पे नून नहीं है। इधर बहुत ही आसान है, जो भी आखिरी हरकत है वो उसका हरकत का नाम है, ग्रुप का नाम है। पेश वाली हरकत है तो पेश वाला ग्रुप है, जबर वाली हरकत है तो जबर वाला ग्रुप है, जेर वाली हरकत है तो जेर वाला ग्रुप है। तो यानी कि वो बताना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। बात समझा पाई हूँ? बाजी। जी मैम। ये इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, वही जो शुरू में मैंने बात की कि वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमें आ जाएगा, जब हमने बार बार इसको पढ़ना है बाजी ना कुरान पे। जी। बाजी उसत का रिपीट कर दें पूरे। वसत मैंने आपको बताया कि जो अल्फाज मारिफा नाम, खास नाम होते हैं, यानी कि इस्म की 2 चीजें होती हैं, या वो खास नाम है प्रॉपर नाउन मारिफा, यानी कि आपका खास नाम क्या है, शबाना है, कोई नाहीद है, कोई आसिया है, कोई नफीस है, कोई शगुफ्ता है, ये आपका खास नाम है ना। और आपका आम नाम क्या है कि आप लड़की हो, मोहम्मद, अमजद,
رفیق یہ خاص نام ہے، پراپر ناؤن، معرفہ نام، اور ان کا عام نام کیا ہے کہ وہ لڑکا ہے. ملک عام نام ہے، اور لاہور جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، امریکہ یہ خاص نام ہے، معرفہ نام ہے. تو ہر اسم یا خاص ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ وہ اسم خاص ہے کہ عام ہے؟ جی الحمدللہ. تو اتنی ساری بات ہے.